رائٹ ٹو سروس یعنی شہریوں کے خدمات کے حقوق اور اس کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں بتائیں۔ رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن جو ہے 2014 میں ایک ایکٹ پاس کیا کے پی اسمبلی نے رائٹ ٹو پبلک سروسز کے نام سے. اس کے انڈر ایک فل فلیج کمیشن جس نے کام شروع کیا 2016 سے، اس کا نام ہے رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن. رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن اصل میں کیا کام کرتا ہے اور کون سی سروسز کی نگرانی کرتا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی ساروں کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کمیشن اس لیے بنا کہ اس میں ہر اپنے انٹرویو میں ایک بات کرتی ہوں کہ یہ کمیشن ایسا کوئی کام نہیں کر رہا جو پہلے نہیں ہو رہا تھا. اس کمیشن میں ایسے کوئی سروس نئی نہیں آئی جو پہلے ڈپارٹمنٹس نہیں دے رہے تھے. سارے رائٹ ٹو سروسز کمیشن اس لیے بنا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ سروسز ہیں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کے لیے، اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، اس کو ٹائم باؤنڈ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا جس کا مقصد ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، فار ایگزامپل ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کرے فرد کے بارے میں یا ڈومیسائل کے بارے میں، تو اس کی میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے، اس میں ایک ٹائم باؤنڈنس آ جائے. تو جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو اسٹارٹ ہم نے 9 سروسز سے لیا تھا، پھر اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ سروسز بڑھتی گئی، پھر ہماری سروسز تقریباً 41 ہو گئی. اب ریسنٹلی جو ہے بہت زیادہ ایک ساتھ ہماری جو ایڈیشن ہوئی سروس کی 37 سروسز کی ایڈیشن ہوئی ہے یہی 2022 میں، اور ہماری ماشاء اللہ سے سروسز کی جو ہے اب لسٹ 80 ہو گئی ہے. 80 سروسز تک ہم پہنچ گئے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ایڈ ہوئے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ ابھی ریسنٹلی لیبر ڈپارٹمنٹ ایڈ ہوا ہے، ہمارے ساتھ انڈسٹریز اینڈ کامرس آئے ہیں، یہ BISC جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس تھے، فار ایگزامپل لوکل گورنمنٹ ہوا، تو ان کی جو ہے کچھ سروسز پہلے ہمارے ساتھ تھی، اب ان کی اور سروسز ایڈ ہوئی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ان کی ہمارے ساتھ برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھی، ابھی ہمارے ساتھ ان کی میرج سرٹیفکیٹ بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ ڈیورس سرٹیفکیٹ بھی آ گئی ہے. تو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ کی بھی کافی سروسز ہمارے ساتھ آ گئی ہے. فوڈ ہمارا جو دائرہ کار ہے سروسز کا اور ٹرانسپیرنسی لانے کا جو عمل ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں کہ عوام کو ایک سروس ہے ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے ملے، ایک ٹائم پہ ملے، ان کو پتہ ہو کہ یہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس ادارے کو اتنا ٹائم دیا، اور اگر فار ایگزامپل اتنے ٹائم میں وہ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈپارٹمنٹ، تو ہمارے پاس ایک جگہ ہے جہاں جا کے ہم کمپلین کر سکتے ہیں، جہاں جا کے ہم شکایت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کام جو ہے اتنے ٹائم میں نہیں ہوا. تو ماشاء اللہ سے 2022 ہمارے لیے کافی مطلب فروٹفل رہا ہے. اس میں ہم نے کافی اچیومنٹ کی ہے، جس میں ایک یہ بھی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے 39 سروسز نیو ایڈ کر دی ہیں اور کافی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا اور بھی اچھا لائزون بن گیا. جی اس کے علاوہ جو ہے میں عوام کی آگاہی کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کمیشن جو ہے عوام کی بہتری کے لیے بنا ہے، عوام کی سہولت کے لیے بنا ہے. تو میں اپنے اس انٹرویو کے تھرو آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ یہ ایک کمیشن جو آپ کی سہولت کے لیے بنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے، اور آپ کو اگر کوئی بھی مشکل درپیش آتی ہے کسی بھی سروس کو اویل کرنے میں، کسی بھی سروس کو لینے میں، تو آپ رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں. چاہے آپ کو ڈومیسائل لینے میں کوئی ایشو آتا ہے، اور میں اس کے ساتھ یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز ہمارے پاس ایسی کمپلینٹس آتی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ہمیں ڈومیسائل نہیں ایشو کیا گیا ہے. جب ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں کنسرنڈ آفیسر سے یا آفیشل سے، تو وہ ان کی کوئی ڈاکومنٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے رہ گئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فادر کا ساتھ میں NIC فوٹو کاپی نہیں ہوتی یا کوئی ایشو ہوتا ہے. تو میں عوام کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کسی بھی سروس کے لیے اپلائی کریں تو اس سے پہلے وہ اس کی چیک لسٹ ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ کے مطلب کہ جو آگے آفیشیل بیٹھا ہو اس کو آپ کو سروس پرووائڈ کرنے میں مطلب وہ کوئی میں یہی کہوں گی کہ وہ کوئی حربہ اس کو نہ ملے، کوئی اس کو ریزن نہ ملے کہ آپ کو وہ سروس پرووائڈ نہ کرے. تو آپ اپنی طرف سے پوری اپنی معلومات پوری کریں اور اپنا جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ پورے کر کے جائیں سروس کے لیے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی جس پہ ہم ابھی بہت فوکس کریں، اور رائٹ ٹو سروسز کمیشن کا مین فوکس ہے اس پہ کہ آپ جب بھی کسی بھی سروس کے لیے کسی بھی گورنمنٹ ادارے جائیں تو وہاں پہ رسید کا ضرور آپ ان سے رسید کی ڈیمانڈ کریں. اگر وہ آپ کو رسید نہیں دیتا تو جس اپلیکیشن کو آپ لے کے گئے ہیں، فار ایگزامپل فرد کے لیے آپ پٹواری کے پاس گئے، تو آپ اپنے وہ اپلیکیشن کی ایک فوٹو کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں اور اس کو بولے کہ آپ اس پہ مجھے ریسیونگ دیں. وہ آپ کو جب وہ آپ کو ریسیونگ دے گا تو اس دن سے اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اور فرد کے لیے جو RTS کا مقررہ ٹائم ہے اس کے اندر جب اس کا وہ ٹائم شروع ہوگا تو وہ باؤنڈ ہوگا کہ وہ آپ کو وہ سروس پرووائڈ کرے گا. اور دوسرا آپ کے لیے پروف بھی آ جائے گا.
میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم جب ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے اور پھر ہم جب رابطہ کرتے ہیں تو آگے سے ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی یہ کمپلینٹ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا. پھر ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ اس بیچارے نے تو آلریڈی آپ کے دفتر کے 10-15 چکر لگائے ہیں. تو عوام کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. عوام جب بھی جائے کسی بھی سروس کو اویل کرنے کے لیے پہلے تو جو ریکوائرمنٹ ہے آفیشیل وہ آفیشیل ریکوائرمنٹس پوری کریں. اس کے بعد دوسری بات وہ ہمیشہ رسید کی ڈیمانڈ کریں. آپ اپنے حقوق کو پہچانیں. جب آپ اپنے حقوق کو پہچانیں گے تو آپ کے سامنے جو آفیسر یا آفیشیل بیٹھے ہوں گے ان کو بھی اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہوگا کہ نہیں یہ بندہ باخبر ہے. جب اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو وہ آپ کو مطلب ڈیلینگ ٹیکٹکس آپ کے ساتھ یوز نہیں کرے گا. تو جب بھی آپ کسی بھی سروس کے لیے اپلائی کریں تو یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بول دوں کہ مطلب اگر اس کے بعد بھی آپ کا کام نہیں ہوتا اور آپ کے جو ساری ریکوائرمنٹ میں بھی پوری کی اور پھر بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس بالکل RTS کا فورم موجود ہے. میں ڈسٹرکٹ پشاور کی اگر بات کروں تو ڈسٹرکٹ پشاور میں ہمارا آفس ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں ہی ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں آفس ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں یہ ایک ایسا آفس ہے جس کے بارے میں عوام کو پتہ بھی بہت ہوتا ہے جہاں ان کو مطلب وہ ایزیلی آ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ خود نہیں آ سکتے تو ہمارے جو ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مطلب ہمارے PTCL نمبر ہیں جیسے پشاور کا میں بولوں گی. باقی ہمارے پورے KP میں آپ کو ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ملے گا, اس کا دفتر ملے گا, اس کا کانٹیکٹ نمبر ملے گا جو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرویو کے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اپنے فون نمبر, ویب سائٹ لنک سب کچھ شیئر کر دیں گے. لیکن میں بیسیکلی جب پشاور کی بات کر رہی ہوں تو پشاور کی کمپلینٹ ہمارا ہیڈ آفس بھی پشاور میں ہے چنار روڈ پہ. آپ وہاں بھی جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ DC آفس میں میرا آفس ہے, آپ یہاں بھی آ کے اپنا کمپلینٹ ہمیں مطلب درج کرا سکتے ہیں. فون نمبر ہمارا ہے, واٹس ایپ ہے ہمارا, آپ اس پہ اپنے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں PTCL نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں 09192111129 09192111129. اس پہ آپ پشاور سے مطلب کسی بھی قسم کی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو ان سروسز کے بارے میں تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ اس کے تھرو ہمیں اپنے کمپلینٹ سینڈ کر سکتے ہیں. فیس بک پیجز ہیں, جس طرح کی آپ کو مطلب رہنمائی چاہیے ہو جس چینل پہ تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ کروں گی کہ میلز ہمارے جو ہوتے ہیں ہمارے ایریا کے جو میلز ہیں ہمارے سوسائٹی کے تو ان کو پھر بھی آپس میں کوئی نہ کوئی ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور لنکس ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کام ہو جاتا ہے. لیکن میں بینگ اے فیمیل مجھے پتہ ہے کہ فیمیلز کو کتنے پرابلمس ہوتے ہیں. تو ہمارا مین فوکس جو ہمیں ایئرلی ٹارگیٹ ملتا ہے, منتھلی ٹارگیٹ ملتا ہے, تو ہمارے چیف مائنورٹیز کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ کام کرنا ہے. آپ نے فیمیلز کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے ایسے طبقات ہیں بدقسمتی کے سے جن کو مطلب ایک تو ان کو آگاہی نہیں ہوتی, اگر ان کو آگاہی ہوتی بھی ہے تو ان کو پھر ایسی اتنی سہولیات نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اپنی کمپلینٹ درج کرا سکے یا ان کے اتنے کانٹیکٹس نہیں ہوتے کہ کسی کے تھرو اپنا کام کرا سکے. تو ہمارا مین فوکس ہے. اس کے لیے ہم اویئرنیس سیشن بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ گورنمنٹ کالجز میں بھی جاتے ہیں, پرائیویٹ کالجز میں, فیمیل کالجز میں بات کروں. میلز کے ساتھ بھی ہم اویئرنیس سیشن کرتے ہیں لیکن فیمیلز کے لیے ہم بہت فوکس کریں کہ فیمیلز کے ساتھ ہم زیادہ کام کریں. تو اس کے علاوہ ہم جو ہے جو فیمیلز کاؤنسلرز وغیرہ ہے ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے. تو چاہتے ہیں ہم کہ فیمیلز بھی آگے آئے مائنورٹی کمیونٹی کے ساتھ. فار ایگزامپل کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ ہم نے سیشن کیے ہیں, ان کے چرچز میں کیے ہیں, ہندو کمیونٹی کے ساتھ ان کے ٹیمپلز میں کیے ہیں, سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ مائنورٹیز کمیونٹی کو, فیمیلز کو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ رائٹ ٹو سروسز کمیشن کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام عوام کے لیے ہے. اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں, اس میں مائنورٹی کا کوئی فرق نہیں. جتنے عوام ہیں خیبر پختونخوا کے سب کے لیے یہ سروسز ہے اور سب کی سہولت کے لیے ہم بیٹھے ہیں.